السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام تر تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اور ہر کسی مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انسان اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود السلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انسانی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ اسراء اور معراج بیان کیا جائے گا. انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ پہلے کبھی ہوا نہ ہوگا. یہ سب سے بڑا معجزہ جو سب سے بڑے نبی کو دیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ میں نازل ہونے کی دلیل سورہ بخاری شریف حدیث نمبر 249 اور مسلم شریف حدیث نمبر 162. کیونکہ تاریخ میں بہت اختلاف ہے، اس وجہ سے میں نے اس کی دلیل دیا کہ یہ مکہ میں ہی نازل ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے، یعنی یہ کام جو سب سے عظیم کام ہے، اس سے عظیم کام، اس سے اہم کام کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ رب العزت کی معرفت کو، اللہ رب العزت کے حکم کو، اللہ رب العزت کی بات کو، اللہ رب العزت کی مشیت کو جانے، سیکھے، سمجھے. اس کی وحی کا علم حاصل کرنا، اس سے عظیم کام اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس عظیم کام کو کرنے کے پہلے ہی ہم اللہ رب العزت کی پناہ میں آ رہے ہیں شیطان سے، کہ ہم اس سے نہیں بچ سکتے، نہیں لڑ سکتے. ہمارے اندر طاقت، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں. ایک خالق، ایک مالک، اے ہمارے رب تو ہمیں شیطان سے بچا لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اس کام کو اللہ رب العزت کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، اور وہ بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. بات شروع کر رہا ہے اللہ رب العزت، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر دو قسم کی آیتیں ہوا کرتی ہیں. دو قسم کی آیتیں، ایک محکمات اور ایک متشابہات. محکمات جس کے اندر احکامات ہیں، جس کے اندر عوامر و نواہی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ رب العزت کے احکام و مسائل ہیں. اور دوسرے متشابہات جس کے اندر ہمیں صرف ایمان لانا ہے کہ ہمارے رب کا یہ فرمان ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، بس اس پر ویسے ہی ایمان لانا ہے. جیسے اللہ عرش پر ہے تو کیسے ہے اس کے پیچھے ہم کو نہیں پڑھنا ہے. متشابہات آئے تھے، اس کے پیچھے ہم کو نہیں پڑھنا ہے. اللہ رب العزت جیسی اس کی شان کے لائق ہے وہ ویسا ہے. وہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، کیسا آتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. تو اسی متشابہات میں سے کہ اللہ رب العزت نے راتوں رات اپنے نبی کو آسمان دنیا پر، آسمان پہ لے کے گیا اور مسجد اقصی پر لے کر کے گیا. یہ ہمیں اس پر ایمان لانا ہے. اور ایک عظیم بات آپ دیکھیں گے کہ ایمان والے کے متشابہات آیتوں سے ایمان بڑھتا ہے، اور جن کے اندر کجی اور کمی ہوتی ہے، یعنی جو منافق اور مشرک ہوا کرتے ہیں، منافق اور کافر ہوا کرتے ہیں، وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑھ کر کے اور اپنے کفر اور شرک کے، کفر اور نفاق کے اندر اور زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اس کا تعلق
ایسے واقعے سے ہے جو عقل کے اندر نہیں آ سکتا، لیکن ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ خبر دی ہے، اور نبی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور نبی نے ہمیں بتائے ہیں۔ اس کا مطلب اس سے سچی اور بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو بات شروع کیا اللہ رب العزت، سبحان الذی، وہ پاک ہے وہ ذات، یعنی یہ پورے واقعے کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کرنے والا ہے، ورنہ یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی ایک ہی رات میں مسجد اقصی سے اور مسجد حرم سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی چلے جائے، یہ 40 دن کا راستہ ہے، اور پھر اسپیس میں چلا جائے، اور اسپیس میں جانے کے بعد پہلا آسمان، دوسرا آسمان اور سارے آسمان سے 7واں آسمان پہ جانے کے بعد پھر آ جائے اور کنڈی بھی ہل رہی ہے یا کچھ وقت کوئی خاص نہیں لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے باہر کی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت بات کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ سبحان الذی، اللہ رب العزت پاک ہے، اللہ نے کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے، ہماری سوچ ہماری سمجھ کے باہر کی بات ہے، لیکن اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اور اللہ رب العزت کے لیے جو بھی کام ہے وہ سب کچھ آسان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کا ماحول کو ہم نے برکت والا بنایا تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، یعنی وہ ذات نے اس کام کو کیا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی اللہ نے اپنے قرب کے اعتبار سے اور آپ کی شان بڑھانے کے اعتبار سے اس لفظ کو استعمال کیا کہ میرا بندہ۔ اللہ رب العزت یہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یعنی میری بندگی اس نے کیا، بندگی کا حق ادا کیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہم اپنی مرضی سے یہ بات کو کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کہے تو بات ہے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، یعنی اس نے بندگی کا حق ادا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 3 جگہ اس بات کو بیان فرمایا، میرا بندہ کہہ کر کے نبی مکرم کو 3 جگہ خطاب کیا۔ ایک جگہ وہاں کہ تم میرے بندے کو اس لیے، یعنی توحید کی جب دعوت آپ دے رہے تھے اس وقت اللہ رب العزت نے کہا، اور ایک وقت جب قرآن کے تعلق سے اللہ نے کہا، اور یہاں پر یہ تینوں واقعات جو ہیں وہ اپنے آپ میں بہت معنی رکھتے ہیں۔ جیسے یہ اسراء اور معراج کا جو سفر ہے یہ سب سے عظیم سفر تھا، یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا، اور قرآن کے دیے جانے کے وقت کہا، اور ایک جب آپ اس پیغام توحید کو دے رہے تھے اور لوگ آپ کو پریشان کر رہے تھے، جب اللہ رب العزت نے اس طریقے سے خطاب کیا کہ میرا بندہ۔ اور بندہ جو لفظ ہے یہ روح اور جسم دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مطلب جب جسم اور روح دونوں ہو تب اللہ رب العزت بندے کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ایک ہی حصے میں رات کے ایک ہی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی اس کی دوری تقریباً 40 دن اور رات کی ہے، اتنے وقت میں پہنچتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ہی چند لمحے کے اندر وہاں پہنچا دیا، جس کا ماحول ہم نے برکت والا رکھا۔ مسجد اقصی جو ہے یہ فلسطین میں ہے جیسے ہم جانتے ہیں، اور مسجد اقصی یروشلم جو شہر ہے یہ انبیاؤں کا مسکن رہا ہے، انبیاؤں کا مدفن رہا ہے۔ یہاں پہ پھل اور نہر کی اللہ رب العزت نے بھرمار رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہا جس کے ماحول کو ہم نے بہت ہی برکت والا رکھا ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں سے نشانیوں کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت اب مسجد اقصی سے اور پھر جب آسمان دنیا کی طرف لے کے گیا تو وہاں پہ کچھ نشانیاں دکھائے، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس واقعے کو ہم لوگ چند پوائنٹ کے اندر، چند نکات کے اندر سمجھیں گے۔ پہلا یہ کہ معراج کس دور میں ہوئی اور کن حالات میں ہوئی، کیسے دور تھے، کیسے حالات تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رنجیدہ کتنے پریشان تھے اس وقت، یہ اللہ رب العزت نے آپ کی شان کو بڑھایا اور آپ کو عزت اور اکرام سے نوازا۔ دوسرا، معراج کے دن اور تاریخ کے بارے میں ہم جانیں گے
کیونکہ معراج کے دن اور تاریخ کو ہی لوگوں نے اکثر و بیشتر ہمارے ہند اور پاک میں پکڑ رکھے ہیں، جبکہ اس کی جو اصل ہے جس کو صحابہ نے لیا تھا کہ اس سے عبرت اور نصیحتیں حاصل کرنا اور اس سے جو نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے یا جو انعام دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا، تو اس کو چھوڑ کر کے تاریخ اور دن کے پیچھے لگ گئے، اس لیے ہم تاریخ اور دن کو بھی تیسرے نمبر پہ دیکھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ تیسرا، معراج جسم سے ہوئی یا روح سے ہوئی، یا صرف روح کی معراج تھی یا جسم کے ساتھ ہوئی تھی؟ تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی تھی، اس پر ہم دیکھیں گے تیسرے پوائنٹ پہ۔ چوتھا، اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا، یعنی اس واقعے کے اندر کیا عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، کیا احکام و مسائل ہیں، یہ چوتھے پوائنٹ میں ہم سمجھیں گے۔ اور پانچواں ہمارا حصہ رہے گا، اس واقعے سے انسان ایمان والوں کا کس طریقے سے ایمان میں اور اضافہ ہوا، اور جو منافق اور جو کافر تھے ان کے کفر کے اندر کس طریقے سے اضافہ ہوا، اور پھر ہم نے اس سے کیا سیکھا اور اس کے غلط معاشرے کے اندر کیا چیزیں پھیلی ہوئی ہے، اس کو ہم آخر میں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسراء اور معراج یہ دو چیزیں، دو الگ الگ سفر ہیں۔ اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کو، اور معراج کہتے ہیں اوپر اٹھنے کو، جس کے لیے سیڑھی کا بھی لفظ آتا ہے، جو ذریعہ ہوتا ہے اوپر اٹھنے کا، جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو اسراء کا جو تعلق ہے وہ قرآن سے ہے، یعنی قرآن میں اسراء کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لیکن معراج کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے، حدیث سے ہم کو پتہ چلا ہے کہ معراج ہوئی ہے۔ تو اسراء یہ قرآن میں ہے اور حدیث سے ہمیں معراج کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ معراج کا میں سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں گے کہ معراج کس دور میں ہوئی یا ایسے کون سے حالات تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سخت ترین حالات میں یہ نازل ہوئی۔ یہ ایسے حالات تھے کہ نبی مکرم بہت زیادہ رنجیدہ تھے۔ سب سے پہلا تکلیف آپ کو یہ تھی، جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں اس کے پہلے کی صورتوں میں ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں نحل وغیرہ میں، کہ اللہ کے نبی کتنے زیادہ مکہ کے اندر لوگوں کے لیے حریص تھے، لوگوں کو ایمان کے اندر لانا چاہتے تھے، لیکن لوگ اسلام سے بھاگ رہے تھے، دور ہو رہے تھے، اور آپ اس بات سے بہت زیادہ رنجیدہ تھے کہ یہ لوگ دنیا اور آخرت ان کی تباہ اور برباد ہو رہی ہے، یہ آپ کو تکلیف تھی۔ اور اسی بیچ میں آپ نے طائف کا سفر بھی کیا، جہاں سے آپ کو کوئی بھی نتائج برآمد نہیں ہوئے، اس سے بھی آپ بہت زیادہ مایوس تھے۔ اس کے بعد آخر دور میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ آپ کی بہت بڑی سپورٹر تھی، ہم جیسے جانتے ہیں کہ آپ کا ایک مورل سپورٹ تھی، ایک گھر کے اندر دن بھر سے آپ پریشان ہو کر کے لوگوں کی باتوں کو اور کڑوی اور بری باتوں کو سن کر کے آتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ آپ کو دلاسا دیتی تھی، آپ کے ساتھ خندہ پیشانی سے کھڑی ہوئی تھی، آپ کی ہر دکھ اور پریشانی میں ڈھال بن کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، غار ہرا میں تھے، اور اللہ رب العزت نے جبریل امین کو پہنچایا، جبریل علیہ السلام آ کر کے کہتے ہیں کہ آج میں اس کام سے آیا ہوں، اس وجہ سے آیا ہوں، یعنی وہی لے کر کے نہیں، اس خبر کو لے کر کے آئے تھے، اس وحی کو لے کر کے آئے تھے کہ خدیجہ آ رہی ہے، انہیں میرا سلام، انہیں کہنا کہ اللہ رب العزت نے انہیں سلام کہا ہے، اور انہیں کہنا کہ جبرائیل نے بھی انہیں سلام کہا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت میں ایک محل بنایا ہے جو موتی کا محل ہے، جہاں پہ نہ تھکان ہوگی اور نہ شور غل ہوگا۔ یعنی خدیجہ اتنی اونچائی پر چڑھ کر کے جو جا رہی تھی اور تھک کر کے اپنے نبی اپنے شوہر سے تو چھپا لیا تھا، لیکن خالق کائنات سے کیسے چھپا سکتی تھی؟ تو اللہ رب العزت نے خبر پہنچائی، سلام پہنچایا، رحمت اور سلامتی آپ پر نازل کی، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ نے سلامتی کی دعا کی اور کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اس محل کو تیار کیا جہاں پہ شور و غل بھی نہیں ہوگا، جہاں تھکان بھی نہیں ہوگی۔ یہ مقام و مرتبہ تھا حضرت خدیجہ کا، اور وہ خدیجہ جو آپ کے لیے ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑی ہوا کرتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور حضرت خدیجہ ہی وہ شخصیت ہیں جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد سب سے زیادہ انہی کے ساتھ وقت گزارا، تقریباً 23-24 سال کے آس پاس کا۔ اور حضرت خدیجہ ہی ہیں جن سے آپ کو اولادیں ہوئیں، اور جو اولادیں باقی رہیں اس دنیا کے اندر رہیں،
اور ان کا ونش چلا. تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا جو آپ کے لیے ایک بہت بڑا غم کا سبب تھا. دوسرا ابو طالب جو آپ کے چچا بھی تھے اور قبیلے کے سردار بھی تھے, تو باہر سے ایک دم سے کوئی آپ کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا کیونکہ قبیلے کے سردار کی سپورٹ آپ کو حاصل تھی, اور انہوں نے بھی آپ کا بہت ہی خندہ پیشانی سے جو ہے آپ کی مدد کی. اور یہاں تک کہ جب کفار مکہ آپ کو دھمکیاں دینے کے لیے آئے تو حضرت ابو طالب نے یہاں تک کہا کہ اگر تمہیں محمد تک پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے جسم سے یعنی میری لاش کے اوپر سے پہنچنا ہوگا, یعنی میں جب تک زندہ ہوں جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کر سکتے. اور بھی بہت سے واقعات اور بھی کئی مقامات پر ہم مکی زندگی میں پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت ابو طالب نے جو ہے لیکن انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا اور کفر کی ہی حالت میں ان کا انتقال ہوا. تو ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا, جو باہر کے سپورٹر تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ اور پریشان تھے, یہاں تک کہ ان کو اس سال کو ہی غم کا سال کہا جاتا ہے. اس غم کے سال میں اللہ رب العزت نے آپ کی عزت افزائی کی, آپ کو مقام و مرتبے سے نوازا, اور اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا کہ ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, جانے جیسی اس آیت کے آخر فرمایا انہ هو السمیع البصیر, کہ ہم سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. اور آپ کے مقام و مرتبے کو پوری دنیا کے سامنے اللہ رب العزت نے لے کر کے آیا کہ یہ ہے نبی مکرم کا مقام اور یہ ہے مرتبہ. تو یہ تھا پہلا حصہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کن حالات کے اندر ہوئی اور آپ کی ہمت کو باندھا گیا اور آپ کو مزید جو ہے مضبوطی عطا کی گئی. دوسرا اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے, معراج کا واقعہ کب ہوا اور کس مہینے میں یا کس دن میں ہوا, اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور اختلاف یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تاریخ اور دن سے سال سے مطلب نہیں ہے, مطلب ہے اس واقعے کی حقیقت سے یا اس واقعے کے اندر جو عبرت اور نصیحت ہے اس سے. تو ایک قول ملتا ہے جو امام طبرانی کا قول ہے, اور کسی نے بھی اصرار نہیں کیا ہے کہ ہم نے یہ جو قول ہے یہی صحیح ہے, کسی نے اصرار نہیں کیا, بس انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ قول ملتا ہے. تو امام طبرانی جس سال آپ کی نبوت ہوئی اس سال یہ واقعہ ہوا, ان کا یہ قول ہے. اس طریقے سے امام نووی اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ نبوت کے 5ویں سال میں ہوا, لیکن پہلے سال میں کہتے ہیں, پھر نبوت کے 5ویں سال میں امام نووی اور قرطبی کہتے ہیں. تیسرا قول ہے علامہ سلمان منصور پوری, نبوت کے 10ویں سال میں معراج ہوئی. اور چوتھا قول ہے کہ ہجرت کے 16 مہینے پہلے, یعنی ہجرت کے 16 مہینے پہلے, یعنی 12 نبوی میں نبوت کے 12 سال کے بعد رمضان کے مہینے میں معراج ہوئی. اور کسی کا یہ قول ہے کہ رجب میں معراج ہوئی. پھر اسی طریقے سے 5واں قول ہے کہ ہجرت کے 14 مہینے پہلے, ہجرت کے 14 مہینے پہلے معراج ہوئی, یعنی وہی 12 نبوی میں, یہ محرم میں معراج ہوئی, یہ قول بھی ہے محرم میں ہوئی. اور اسی طریقے سے 6واں قول ہے کہ ہجرت کے 13 مہینے پہلے ربیع الاول میں ہوئی, اور کسی کا یہ کہنا ہے کہ شعبان میں. اب آپ دیکھیں مہینوں کے حساب, سال کے حساب سے تو اس قدر اختلاف کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نبوت کے 5ویں سال میں, کوئی کہہ رہا ہے 10ویں سال میں, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہجرت کے 16 مہینے پہلے, کوئی کہہ رہا ہے 14 مہینے پہلے, اور کوئی کہہ رہا ہے 13 مہینے پہلے. یہ سال کا اختلاف. مہینے کا اختلاف, کوئی کہہ رہا ہے رجب میں, کوئی کہہ رہا ہے رمضان میں, کوئی کہہ رہا ہے محرم میں, کوئی کہہ رہا ہے ربیع الاول میں, کوئی کہہ رہا ہے شعبان میں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کے نزدیک دن اور مہینے معنی نہیں رکھتے تھے, جو ہمارے ہند اور پاک میں اسی کو پکڑ کر کے رکھے گئے. اور جو اصل عبرت اور نصیحت جو صحابہ نے لیے تھے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا تحفہ دیا, کیوں بلایا تھا معراج میں, جنت اور جہنم کو دکھایا, کون لوگ جنت میں جانے والے ہیں, کون جہنم میں جانے والے ہیں, ابراہیم علیہ السلام سے کیا بات ہوئی, آپ نے کیا کیا مشاہدہ کیا, اس سے عبرت اور نصیحت صحابہ نے حاصل کیا تھا. لیکن بدقسمتی کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے چند لوگوں نے اس دن کو پکڑ کر کے رکھا ہوا ہے, جس کے دن سے, اور دن کو منانا اسلام کے اندر کہیں پر بھی نہیں دیکھیں گے آپ. تو ترجیح صحابہ اکرام نے ترجیح نہیں دی, یہ اس بات کی دلیل ہے. تاریخ کا یہ کثیر اختلاف اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ صحابہ کے پاس معراج کے دن کی تاریخ
दिन तारीख तय नहीं थी, सहाबा के पास दिन और तारीख तय नहीं थी, है ना, जैसे हमारे हिंदुस्तान में दिन और तारीख ही तय किए हैं और इसी के ऊपर बस कर लिए। सहाबा के नजदीक तीसरा, मेराज रूहानी हुई या जिस्मानी, तो मेराज जिस्म और रूह दोनों के साथ हुई। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इसकी 4 या 5 दलीलें मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा सुबहान अल्लज़ी, पाक है, पाक है वो जात जिसने लेकर के गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हर काम आसान है और कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। ले जाने वाला कौन है ये देखिए आप, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लेकर के गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अपने बंदे को, तो बंदा उसी वक्त कहा जाता है जब जिस्म और रूह दोनों हो, तो जिस्म और रूह दोनों के लिए बंदे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है यहां पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदा कहा। तीसरा, कुफार का एतराज, कुफार ने जब ये वाकया हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में लौट करके जब आए और उन्होंने बताया, जब आप हकीम के पास बैठे हुए थे और अबू जहल वहां पर पहुंचता है और वो कहता है कि क्या बात है, आज क्या नया है। देखिए आप किस तरीके से वो तंज कर रहा था, क्योंकि ये दौर ही ऐसा चल रहा था, हज़रत खदीजा भी जा चुकी थी, अबू तालिब भी चले गए थे, तो अबू तालिब का जो दबदबा था वो खत्म हो गया था, सरदारी अब खत्म हो चुकी थी, अब सबके सब आपके दुश्मन थे, तो डायरेक्ट आपके ऊपर हमले होना शुरू हो गए थे, आपको जो बुरा भला कहना शुरू कर दिया गया था, आपके ऊपर जो है हाथ उठाना शुरू कर दिया गया, यानी आपको कभी ऊंट की ओजड़ी डाल दी जा रही है, कभी फंदा मारा जा रहा है, कभी ऊपर से कचरा फेंका जा रहा है, इस तरीके की हरकतें करना इन लोगों ने शुरू कर दी। तो कहता आज क्या नया है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ नहीं छुपाया और कहा कि आज तो मुझे मेराज हुई है। पर जैसे ही उसने ये बात को सुना तो लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और तालियां बजाना और सीटियां बजाना और ताने कसना कि ये देखो क्या नई चीज लेकर के आए हैं, और इस तरीके से बात शुरू कर दिया उसने। तो ये एतराज इस बात की दलील है। अगर ख्वाब में कोई कहते कि भाई मुझे ख्वाब में मेराज हुई है यानी रूह के साथ हुई है, तो ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं थी। हमसे कोई कहे कि भाई एक ही रात में हम मक्का भी चले गए, फिर मदीना भी चले गए, यूरोप और अमेरिका भी चलेगा, तो कोई भी यकीन कर लेगा, ठीक है ख्वाब में तो हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ था, मैं तो 10 देशों में घूम करके आ गया, तो कोई ऐसा कह सकता है। लेकिन कोई ये कहे कि जिस्म और रूह के साथ गया था, तो ये बात इख्तिलाफ की थी मक्का वालों के लिए। तीसरी दलील है कि आपकी रूह के और जिस्म के साथ जो है मेराज हुई थी। चौथा, बैतुल मक़दस का जब आपने सफर किया तो यहूदियों ने जो आपसे सवाल किए थे कि उसकी दीवार कितनी है या खिड़कियां कैसी हैं, दरवाजे कैसे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मंजर को आपके सामने लेकर के आए थे और आपने एक एक चीज को बताना शुरू कर दिया था। इसके बाद भी एक और बहुत ही एक और दलील जो बहुत ही वाज़ेह करती है कि आपका जिस्म और रूह के साथ मेराज हुई थी। केसर का जो बादशाह था हिरकल, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास खत पहुंचाया तो उस खत के बाद उसने अबू सुफियान को बुलाया। अबू सुफियान ने इससे पूछा कि क्या मामला है इनका, तो अबू सुफियान कहता है कि इनका झूठा होने के लिए तो यही काफी है कि उन्होंने कहा कि एक ही रात में मैं मस्जिद खाने काबा से मस्जिद अक्सा यहां पर आ गया था, जबकि 40 दिन का सफर है, कैसे आ सकते हैं। तो वहीं पर एक पादरी खड़ा हुआ था, वो इस बात की गवाही देता है कि हाँ उस रात में ये हुआ था कि मैं दरवाजा बंद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, सारे दरवाजे बंद हो गए, एक दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। मैंने लोगों को बुलाया, जिम्मेदारों को बुलाया और सबने मिलकर के हमको उसने बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा बंद नहीं हुआ। तो लोगों ने ये कहा कि आज जाने दो, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी अपने खास बंदे को यहाँ इबादत के लिए बुलाने वाला है, इसलिए हम लोग उसको चले गए। ये कौन कह रहा है? हिरकल के जो करीब खड़ा हुआ पादरी था उसने ये बात कहा। और जब फिर वो कहता है कि जब हम सुबह आए तो सुबह हम जब वहां पहुंचे तो वो पत्थर जहां पर अंबिया अपनी सवारी बांधा करते थे वहां पे एक हल्का था, एक गड्ढा था। मैं समझ गया कि यहाँ पर सवारी बांधी गई थी, यानी कोई मुअज़्ज़ज़ हस्ती आई थी, और इस तरीके से उसने, और फिर जब दरवाजे को बंद किया गया तो बहुत आसानी से वो बंद हो गया। इससे ये पता चला कि उसने भी ये गवाही दी थी कि हाँ ऐसा वाकया हुआ था। चौथा, इस वाकये में क्या इबरतें और नसीहतें हैं। चौथा हमारा पॉइंट है, इस वाकये में हमारे लिए क्या इबरतें और नसीहतें हैं, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम और मसाइल हैं, उसको हम सीखेंगे।
تو اس کو میں ایک سلسلے وار ترتیب وار آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ حدیث کے حوالے سے حدیث سناؤں گا اگر تو بہت ساری حدیثیں، تقریباً 30 متواتر حدیثیں ملتی ہیں، 30 حدیثیں ملتی ہیں جو 7 مرد حضرات سے 27 جو حدیثیں مرد حضرات سے اور 3 حدیثیں جو ہیں خواتین سے ہیں، اس طریقے سے 30 حدیثیں ملتی ہیں اور یہ متواتر روایتیں ہیں۔ معراج کی جو روایتیں ہیں یہ متواتر روایتیں، یعنی ایک کے بعد ایک صحابہ کے دور میں اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ہر دور میں ملی ہے۔ تو یہ حدیثیں میں نہ بتا کر کے ایک سلسلے وار آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور جن حدیثوں سے بیان کر رہا ہوں اس حدیث کا نمبر میں آپ کو پہلے دے رہا ہوں تاکہ بیچ میں جو ہے وہ سلسلہ ٹوٹے نہ اور ایک کے بعد ایک اسٹیپ میں آپ کو بیان کرنا شروع کروں۔ تو حدیث کا حوالہ آپ لوگ لکھنا شروع کریں۔ مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 309، مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 148 اور 149، اس طریقے سے مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 164، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 242، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 120، جلد نمبر 4 حدیث نمبر 208 اور 210، اور اسی حدیث میں جلد نمبر 5 حدیث نمبر 147 اور جلد نمبر 3 حدیث نمبر 377 یہ تھی مسند احمد کی روایت۔ بخاری شریف حدیث نمبر، بخاری شریف میں بھی حدیث ہیں بہت جگہ، بخاری شریف حدیث نمبر 3207، 349 اور 1636، اسی طریقے سے 3342، اس طریقے سے 4710 اور 3886 اور 3437 اور 3394 اور اس طریقے سے 3888 اور 4716 اور 269 اور بخاری میں 2886، یہ بخاری کے حوالے تھے۔ اس طریقے سے مسلم شریف میں 162، 164 اور 163 اور اسی طریقے سے 178 اور 163 میں اگر نہ ملے تو 431 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دارالسلام کی جو بخاری ہے اس کے اندر 431 میں بھی حدیث ہے، اور اس طریقے سے 168 اور 2009 اور 172 اور 264 اور 265۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3131، ابو داؤد 4878، نسائی جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر 11285 وغیرہ میں، اور تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے میں نے یہ ساری آپ کو کلیکشن کیا ہوں۔ تو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 611 سے 634 تھا، مطلب 611 سے 634 تک کا یہ حوالہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کس طریقے سے کی، کیا اسٹیپس تھی اور کیسے ہوئی۔ تو معراج کے اندر چند جو چیزیں ہوئی اس کے 10 پوائنٹ نکلے۔ سب سے پہلا چھت کا کھل جانا اور جبرائیل علیہ السلام کا چھت سے آنا، اور یہ چھت کس کا تھا؟ ام ہانی کے گھر آپ آرام فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے ہاں، تو یہ چھت پھٹا اور جبرائیل علیہ السلام وہاں سے آئے۔ نمبر 2، ایمان و حکمت سے بھری ہوئی تشتری کا دیکھنا، کہ ایمان و حکمت سے بھری ہوئی سونے کی تشتری جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے تھے۔ تیسرا، سینہ مبارک کا چاک کیا جانا، اور چوتھا، براق کو دیکھنا اور اس پر سوار ہونا۔ معراج میں کیا ہوا تھا؟ براق کو دیکھنا اور اس پر سوار ہونا۔ پانچواں، ایک ہی رات میں بیت المقدس سے مسجد خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک جانا، اور چھٹواں، انبیاء اکرام سے ملاقات، انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی، جیسے حدیث کے حوالے سے ہم کو ملتا ہے کہ آپ نے حلیہ مبارک بھی بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے دکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیسے دکھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ وہ میرے مشابہت ہیں، مطلب میرے سے کافی کچھ ملتے جلتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اس طریقے سے 7واں، انبیاء کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے سفر میں کرائی، جو ایک بہت عظیم بات ہے اپنے آپ کے اندر کہ سارے انبیاء کی امامت کرائی اور یہاں سے آپ امام الانبیاء کہلائے۔ 8واں، اللہ کی طرف سے تحفے دیے گئے آپ کو، 3 عظیم الشان تحفے اللہ رب العزت، ہر چیز اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے زمین پہ پہنچایا، لیکن یہ 3 تحفے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کرائی، یعنی اونچا اٹھایا اور وہاں پہ آپ کو عطا کیا۔ 9واں پوائنٹ ہم دیکھیں گے، جہنم کے
दारोगा मालिक को देखा, आपने जहन्नम के दारोगा मालिक को देखा जो बहुत ही संजीदा चेहरे वाला और जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। तो जिब्राइल इस्लाम ने कहा कि अगर ये कभी हंसता तो आज जरूर आपको देख करके ये मुस्कुरा देता। मतलब जहन्नम का जो फरिश्ता था उसके अंदर जहन्नम की हैबत ऐसी कि उसको कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया। इसलिए जिब्राइल इस्लाम ने कहा कि आपकी जैसी हस्ती आई तो आपको देख करके जरूर मुस्कुराता। तो ये था 10वां, जन्नत व जहन्नम का मुशाहिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराया गया। 11वां, ईमान वाले का, और चूंकि ये एक जो मेराज का जो एक सफर था ये एक उम्मत के लिए एक आजमाइश थी, तो ईमान वालों साबित कदम रहे, उनके ईमान में इजाफा हुआ, और जिन लोगों के दिल के अंदर कजी थी या जो काफिर थे उनके कुफ्र के अंदर और बढ़ोतरी हुई। ये वाकये की शुरुआत इस तरह है। सैयदना अबू ज़र बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर की छत खोली गई, आप उस छत में थे और मेरे घर की छत खोली गई और मैं उस जमाने में मक्का में था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे। यानी जो तारीखी तौर पे जो इख्तिलाफ है, लेकिन इस बात में किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि ये मक्का में ये वाक़या पेश आया और मक्की जिंदगी के आखिरी हिस्से में पेश आया, और उस वक्त पेश आया जब हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया था और अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया था। उसके बाद ये वाक़या पेश आया, इसमें किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। जैसे ये बुखारी शरीफ की जो मैं हदीस बता रहा हूँ कि आपने फरमाया कि मैं वहां पे था और छत खोला गया और जिब्राइल इस्लाम आए और मैं उस जमाने में मक्का में था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे, उन्होंने मेरा सीना चाक किया और जमजम के पानी से धोया और फिर एक सोने के कश्त लाई जो ईमान और हिकमत से भरी हुई थी, और उन्होंने वो कश्त मेरे सीने में उंडेलकर सीने को सिल दिया। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 249 और 162। इस तरीके से खाने काबा के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास सोने का एक कश्त लाया गया जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। फिर मेरा सीना नाक तक चीरा गया। देखिए, आपको मैं सिलसिलेवार इस वाक़े को बताता हूं। अगर हदीस के जरिए से बताऊंगा तो काफी वक्त भी लगेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के यहाँ तशरीफ फरमा है। अचानक छत खोला गया, जिब्राइल इस्लाम वहां से दाखिल हुए, और दूसरी रिवायत के मुताबिक कि आप हतीम में थे, यानी वहां से आपको हतीम में लेके गए। खाने काबा के बाजू का जो एरिया है हतीम, और नबी करीम फरमाते हैं कि मैंने एक जिब्राइल इस्लाम के हाथ में एक सोने का कश्त देखा, एक थाली देखी जिसमें ईमान और हिकमत थी, और मेरे सीने को गले से लेकर के नाभ तक चीरा गया और दिल को निकाल करके जमजम से उसको धोया गया, और फिर उसको, और एक दूसरी रिवायत में आता है कि पेट के हिस्से को भी धो दिया गया, और फिर उस जगह में दिल को रख दिया और ऊपर से फिर उसको उसी तरीके से सिल दिया गया। यहां से हमको पता चला शक सदर का वाकया हुआ ये, और ये शक सदर का वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 2 बार हुआ। एक बार बचपन में हुआ था जब आप दाई हलीमा के यहाँ थे और जिससे आप घबरा गई थी, और फिर आकर के आपने आपकी वालिदा हज़रत आमना को बताया था कि इस बच्चे के साथ मैं कई ऐसी चीजें देखती हूँ जो आम बच्चों से अलग है, और ये जो मैंने वाकया देखा तो इससे मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ कि ये सरदार का बच्चा है, और अगर इसके साथ कुछ हो गया, और इसके साथ ये हादसा हुआ कि बच्चों ने आकर के मुझे बताया कि कुछ लोग आए और उनके सीने को चीर दिया और उनका चेहरा इस तरीके से था, तो आपकी वालिदा जो थी वो ये कहती हैं बहुत इत्मीनान और सुकून से कि ये मैं जानती हूँ कि ये गैर मामूली बच्चा है, इसके साथ ऐसी कई बार ऐसे हादसे हुए हैं, आप इसके लिए फिक्र न करें। और फिर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर, तो ये दूसरा वाकया आपका शक सदर का था। एक और बहुत अजीम चीज पता चली कि दिल ही एक ऐसी चीज है जिसको बाहर निकाल करके और उसको रिपेयर करके फिर से लगाया जा सकता है, और इसी को देख करके हम देखते हैं कि आज हमारे साइंसदान जो डॉक्टर्स हैं वो दिल को निकालते हैं और नक रखते हैं, लेकिन वहां पे जो दिल को निकालने का मसला था वो दुनियावी बीमारी के लिए नहीं था या कुछ इस तरीके के लिए नहीं, आपके अंदर हिकमत और जो है ईमान को भर देना था, क्योंकि अब आप ऐसे वाकयात देखने वाले हैं जो बहुत ही
عظیم الشان واقعات ہیں. اسپیس کا سفر کرنا, آسمانوں کا سفر کرنا, سدرۃ المنتہا تک پہنچنا, جنت و جہنم کا دیکھنا, اس کے لیے آپ کو تیار کیا گیا تھا. اور پہلے جو تیار کیا گیا تھا وہ وحی کے نزول کے لیے تیار کیا گیا تھا. بہرحال اور ایک اور بہت عظیم چیز پتہ چلی کہ زمزم کا پانی, ساری چیزیں جنت سے آئی تھی, زمزم کا پانی یہاں سے لیا گیا تھا. گویا کہ زمزم کا پانی اتنا قیمتی ہے. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کو جس نیت سے پیا جائے گا, یعنی علم کے لیے پیا جائے گا, بیماری کو دور کرنے کے لیے پیا جائے گا, ٹینشن اور فکر کو, پریشانی کو دور کرنے کے لیے جس نیت سے پیا جائے گا, اس نیت کو یہ پوری کرتا ہے. یعنی اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کو وہ عطا کرتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے. تو زمزم کے پانی میں اتنی قیمتی شے ہے اور جس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. تو یہاں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا, اور جب شک صدر ہو چکا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک ایسا جانور لایا گیا جو خچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا. خچر یعنی گھوڑے اور گدھے کے بیچ کی ایک یہ جانور ہے خچر, اور خچر اور گدھے سے, خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا. یہاں پہ ہائٹ بتائی گئی, اور پھر بتایا کہ وہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ بہت سفید چمکدار تھا, وہ رنگ بتایا گیا, اور اس کا نام براق تھا, اور اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں پر اس کی نظر جاتی تھی وہاں پر اس کا قدم جاتا تھا. تو براق کے تعلق سے چار چیزیں پتہ چلی جو حدیثوں سے ہم کو ملتی ہیں. سب سے پہلا اس کی ہائٹ, خچر سے چھوٹا گدھے سے بڑا. دوسرا اس کا رنگ سفید چمکدار. تیسرا اس کا نام براق. اور چوتھا اس کی رفتار, کہ اس کی اسپیڈ کیا تھی. یہ ہمیں حدیث کے حوالے سے ملا. لیکن اس کو لے کر کے بھی امت نے بہت زیادہ اس کے اندر بگاڑ آیا, اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. براق جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زین سے کسا ہوا تھا, یعنی زین جو اوپر رکھی جاتی ہے, جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے, تو وہ زین سے کسا ہوا تھا. اور آپ کی لگام جبرائیل, براق کی لگام جو تھی وہ جبرائیل اسلام کے پاس تھی. جب میں اس پر سوار ہونا چاہا تو یہ بہت زیادہ بدکنے لگا, یعنی میرا اس پر سوار ہونا محال ہو گیا, مشکل ہو گیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا, براق سے کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ کی قسم, جبرائیل علیہ السلام اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کی قسم کہا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اے براق, تجھ پر اللہ کے ہاں اس شخص سے زیادہ معزز شخص اور معزز ہستی آج تک کوئی سوار نہیں ہوئی. اتنی قیمتی ہستی تیرے پر سوار ہو رہی کہ آج تک ایسی ہستی تیرے پر سوار نہیں ہوئی, ایسی معزز. تو کتاب میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسا خاموش ہو گیا اور وہ پسینے سے شرابور ہو گیا, پسینہ پسینہ ہو گیا اور خاموش ہو کر کے رک گیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوئے, اور آپ کی لگام جو تھی براق کی جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی, اور یہاں سے سفر شروع ہوا اور مسجد اقصی آپ پہنچے. یہاں رک کر کے ہم سوچیں کہ براق کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر کتنی غلط عقائد ہیں. لوگوں نے اس کی تصویر خود ساختہ اپنے طور پر بنا کر کے گھر کے اندر لگا لیے ہیں, اور اس ٹکڑے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیر و برکت کے لیے. اور اس کے اندر اس تصویر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اکثر آرٹسٹ جو ہیں اسی خیالات کے ہوا کرتے ہیں, جو لوگ نفس پرست ہوا کرتے ہیں اور خواہش پرست ہوتے ہیں. یہ جو تصویر بنائی گئی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو نفس پرست انسان تھا, خواہش پرست انسان تھا, اور یہاں تک کہ شہوت پسند انسان تھا, اس نے اس تصویر کو بنائی ہوگی جو حدیث سے بالکل مخالف ہے. اس تصویر کو کیسے بناتے ہیں؟ ایک گھوڑے کی شکل, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہائٹ بتا دی کہ وہ گھوڑا نہیں تھا, اور وہ خچر اور گدھے سے کے بیچ کا اس کا سائز تھا, لیکن اس نے گھوڑے کی شکل بنائی اور اس کے 2 پر بنائے. یہ ان کی خواہشات ہے اور یہ ان کی نفسیات ہے. اور شہوت پرست اس لیے میں نے کہا کہ انہوں نے عورت کا اس کو شکل بنایا. بتائیے کس قدر گستاخی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ براق کو عورت بنا رہے ہیں. اور کیا تصور ہے, یہ ہیں ہمارے اس دور کے اکثر آرٹسٹ جن کا دماغ بس اسی طرف چلتا ہے, عورتیں بن جائیں اور گھوڑے بن جائیں اور اس کا پر بن جائیں اور اڑنے لگیں اور ایسا کر لیں ویسا کر لیں.
تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. گھروں کے اندر سے یہ چیزوں کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور براق خود اپنے آپ میں کوئی بڑی ہستی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کی ایک سواری ہے جس میں بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے. سوائے اللہ رب العزت کے کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے. براق کی رقام جو ہے وہ جبرائیل السلام کے ہاتھ میں تھی. سفر طے کرتے بیت المقدس کے طرف جب سفر ہوا تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزر ہوا جو ایک سرخ ٹیلے کے پاس تھی، اور آپ قبر کے اندر نماز ادا کر رہے تھے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص چیز ہے جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی. جیسے مسجد اقصی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ملے تھے، پھر آسمان پہ بھی ملاقات ہوئی تھی، پھر مسجد اقصی میں جب لوٹ کر کے آئے وہاں پہ نماز پڑھی تو وہاں پر بھی ملاقات ہوئی تھی. یہاں قبر میں بھی اللہ رب العزت نے دکھا دیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ آپ کو دکھایا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھا. اس سے ہم یہ نہیں نکال سکتے مسئلہ کہ آج کے بھی جو بزرگ ہیں وہاں پہ وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، وہ برزخی زندگی ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. مسجد اقصی پہنچے، جس جگہ انبیاء علیہ السلام کے سواری باندھی جاتی تھی وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو باندھا. اس حلقے میں اپنے براق کو باندھا اور مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی. اور کئی حدیثوں سے ملتا ہے کہ آپ نے انبیاء کی حلیہ مبارک بھی بتائی اور آپ کو بتایا گیا یہ فلاں نبی ہے، فلاں نبی ہے، فلاں نبی ہے. نماز کے بعد آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو آپ کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے. ایک پیالے میں شراب تھی اور دوسرے پیالے میں دودھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو نوش فرمایا، دودھ کو لیا اور آپ نے پیا. تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ الحمدللہ آپ نے فطرت پر عمل کیا. اگر آپ دودھ کی جگہ شراب پی لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی. حدیث کے حوالے سارے آپ کو میں پہلے دے دیا. یہاں پہ ایک چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ شراب کیوں پیش کی گئی. اصل میں یہ مکی دور کا واقعہ ہے اور مکہ کے اندر شراب حرام نہیں ہوئی، اور مدینہ کے بھی کئی وقت تک جو ہے شراب حرام نہیں ہوتی، بعد میں شراب حرام ہوئی. تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور آپ نے دودھ کو لیا اس بات کو دیکھ کر کے، جبکہ اس ٹائم شراب حرام نہیں تھی، لیکن اس کے بعد بھی نبی مکرم نے شراب نہیں لی اور دودھ لیا. تو آپ نے جبرائیل السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کی اور اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی. تو یہ شراب حرام ہونے کے پہلے کا واقعہ ہے. نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت پڑھائی یا لوٹتے وقت پڑھائی، اس میں الگ الگ رائے ہیں، اور زیادہ قوی رائے یہی ہے کہ لوٹنے کے بعد آپ نے نماز پڑھائی. لیکن واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ نے ذاتے وقت نماز پڑھائی یا آتے وقت انبیاء کی نماز پڑھائی. ہم اس کو آخری میں لیں گے، لوٹتے وقت نماز میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے واقعے کو لیں گے. اس کے بعد دیکھتے ہیں جب آپ نے دودھ نوش فرما دیا پھر سے آپ سواری پہ سوار ہوئے اور اب معراج کا سفر یہاں سے شروع ہوا. یہاں تک اسرا تھا جو قرآن میں آیا ہے. اب معراج کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو یہ پورے سفر کا جو ہے معاملہ ملتا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہمیں آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو آپ سے پوچھا گیا، یعنی آپ اسپیڈ پہلی جان چکے ہیں کہ براق کی جو اسپیڈ تھی وہ اسپیڈ اتنی زبردست تھی کہ نبی مکرم فرماتے ہیں جہاں پر براق کی نظر جاتی تھی وہاں پر اس کا قدم پہنچتا تھا. 40 دن کا سفر پل بھر میں ہو گیا. یعنی مکہ سے یروشلم فلسطین وہاں پہنچے، وہاں پر آپ نے نماز پڑھی اور انبیاءوں سے ملاقات ہوئی، وہاں پہ دودھ پیا اور وہاں سے پھر جہاں پر اس کی نظر پڑ رہی ہے وہاں پر اس کا پیر نظر پڑ رہی ہے، وہاں پہ براق کا پیر پہنچ رہا ہے اور جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں ہے. سب سے پہلے آپ پہلے آسمان پر جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟
انہوں نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں. پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں. یہاں تک ہم رکیں اور دیکھیں کہ آج جو جوتشی ہیں وہ کس طریقے سے بے فضول باتیں کرتے ہیں کہ آسمان میں یہ طے ہو گیا ہے اور ایسا ہو گیا. یہاں آسمان کے تعلق سے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ باقاعدہ دروازے ہیں اور پہرے لگے ہوئے ہیں. اجازت سے ہی کوئی جائے گا اور اجازت سے ہی کوئی آئے گا. اور اجازت مانگنا اور اجازت مانگنے وقت کیا کہنا، یہ سارے احکام ہمیں بتائے گئے کہ ہم کسی کے گھر میں جائیں تو نوک کریں اور وہاں سے جب وہ پوچھے کہ آپ کون ہیں تو میں نہ کہیں. جبرائیل السلام نے یہ نہیں کہا میں ہوں، کیا کہا؟ میں جبرائیل. کیا جبرائیل السلام کو لوگ نہیں جانتے ہوں گے؟ اور ایک اشکال آپ کے ذہن میں اور آ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار کے لیے ایسا کیا گیا. تو یہ ہمارے گھر کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اس فرمان کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایسا ہوا تھا تو ہاں ہوا تھا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سسٹم ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں کا قانون ہے. تو اس میں کوئی مقام و مرتبہ کم اور زیادہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال تو آسمان میں دروازے ہیں اور دروازے کو کھلوایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے باقاعدہ نام لیا کہ میں جبرائیل ہوں. پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے، پیغام بھیجا گیا، بلایا گیا. انہوں نے جواب دیا ہاں آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے. تو یہاں تک ہمیں پتہ چلا کہ آسمان کے دروازے ہیں، وہاں پہرا ہے اور وہ بند رہتا ہے اور اجازت سے کھولا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. نبی مکرم فرماتے ہیں ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. یہ پہلا آسمان ہے. پہلے آسمان میں جب آپ اندر داخل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے. مطلب پہلے آسمان میں آپ کی ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام سے. تو آدم علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہی. پہلے تو فرشتوں نے کہا خوش آمدید، مرحبا اور ویلکم کیا آسمان کے دروازے سے. اور جب دروازے کے اندر آپ داخل ہوئے تو آپ کو ایک شخص نظر آئے. جبرائیل اسلام نے فرمایا کہ یہ آدم ہیں، یہ آپ کے والد ہیں آدم، ان کو سلام کہیے. تو آپ نے سلام کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ خوش آمدید، مرحبا، ہے نا، ویلکم کیا اور کہا کہ اے پیارے بیٹے اور اے پیارے نبی. پیارے بیٹے کیوں کہا؟ کیونکہ آپ آدم ذات میں سے ہیں. اور دوسرا پیارے نبی کہا، ہے نا، معزز نبی کہا اور آپ کو خوش آمدید کہا، ویلکم کہا. اور پھر آدم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں اور روتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں. پوچھا جبرائیل السلام سے تو جبرائیل السلام نے کہا کہ یہ دائیں طرف ان کی بچوں کی وہ روحیں ہیں جو جنتی لوگ ہیں، اس لیے یہ دائیں طرف دیکھ کر کے مسکراتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر کے یہ جو روتے ہیں یہ بائیں طرف ان کے بچوں کی وہ بچے ہیں جو جہنمی ہیں، وہ روحیں ہیں جو جہنمی ہیں اور ان کو دیکھ کر کے یہ روتے ہیں. ان کو وہاں پہ ایسا دکھایا جاتا ہے. پھر آپ کا سفر، یہ پہلا آسمان تھا. پھر وہاں سے آپ دوسرے آسمان کی طرف لے جائے گئے تو وہاں میری ملاقات دوسرے آسمان پہ جب پہنچے تو وہاں پر بھی یہی ہوا کہ دروازے لگے ہوئے ہیں اور پوچھا گیا تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں. پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کہ کیا آپ کی طرف پیغام پہنچایا گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں آپ کی طرف پیغام پہنچایا گیا ہے. اس کے بعد فرشتوں نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہی اور اندر داخل ہوئے. یہ دوسرا آسمان ہے. دوسرے آسمان پہ ہماری ملاقات دو خالازاد بھائیوں سے ہوئی. یہ دو خالازاد بھائی کون ہیں؟ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، جو خالازاد بھائی ہیں. ان سے ملاقات ہوئی اور دونوں نے خوش آمدید کہی اور ہمارے لیے خیر و برکت کی دعا کی، ہے نا. خوش آمدید کہی، مرحبا کہا، خیر و برکت کی دعا کی. پھر ہمیں تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. وہاں پر بھی سیم ایسے ہی ہوا. فرشتوں نے دروازے کو روکا اور جب اندر آپ داخل ہوئے تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام، یہ تیسرا دروازہ ہے، یوسف علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جبرائیل السلام نے بتایا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، اسلام کہیے. سلام کیا گیا، آپ نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہی، دعائیں کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا
اتنے خوبصورت تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری دنیا کی خوبصورتی ایک طرف اور یوسف علیہ السلام کا حسن اس دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ملکہ مصر جو ہے ان کے اوپر جو فدا ہوئی اور پھر جب اس کو لوگ تانا دینے لگے, دوسری عورتیں تانا دینے لگی کہ یہ تو غلام کے اوپر جو ہے فدا ہو گئی ہیں اور یہ غلام کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو انہوں نے دوسری خواتین کو بھی بلایا اور سب کے ہاتھ میں چاقو اور سبزیاں دے دی. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ واقعی ان عورتوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی معزز فرشتہ ہے, اور ان کو دیکھ کر کے یہ ایسی بدہوش ہو گئی کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دی اس خوبصورتی کو دیکھ کر کے. تو ایسی خوبصورتی اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی. یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد جب آپ وہاں سے اوپر کے سفر کے لیے اور گئے تو چوتھا جو آسمان تھا وہاں پر آپ کی ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ادریس علیہ السلام نے بھی مرحبا کہا, خوش آمدید کہی, دعائیں کلمات ہوئے, اور وہاں سے پھر پانچویں آسمان کی طرف بڑھے تو پانچویں آسمان میں بھی ویسے ہی دروازے لگے تھے, ویسی ہی آواز دی گئی کہ تم کون ہو؟ بتائے کہ میں جبرائیل ہوں. تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا آپ کی طرف وہی پہنچائی گئی ہے, پیغام پہنچایا گیا, بلایا گیا؟ آپ نے کہا کہ جی ہاں ہمارے بلایا گیا ہے. تو آپ کو کھولا گیا دروازہ, ویلکم اور خوش آمدید کہی گئی اور مرحبا کہا گیا. اس طریقے سے آپ پانچویں آسمان میں جب پہنچے تو وہاں پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ہارون علیہ السلام کون؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. اس سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے خوش آمدید کہی اور ہمارے لیے خیر اور برکت کی دعا کی. پھر آپ کا سفر جو ہے اور اوپر چلا تو آپ چھٹویں آسمان پر پہنچے. چھٹویں آسمان پہ بھی اسی طریقے سے پہرے لگے ہوئے تھے اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام, پھر دروازے کو کھولا گیا, فرشتوں نے مرحبا اور خوش آمدید کہی. وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور جب انہوں نے بھی سلامتی اور برکت کی, آپ کے لیے دعا کی. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں روتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے بعد نبی بنائے گئے اور میرے بعد نبی ہوئے, لیکن ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی. وہ ہے کہ آپ ایک پیغام بھی دے رہے ہیں اپنی بنی اسرائیل کو یا اپنے ماننے والوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے جنت میں جانے والے ہیں. زیادہ ان کی امت جنت میں زیادہ جانے والی ہے. ایک انبیاء اپنی امت کے لیے کس قدر کوڑتا ہے, کس قدر فکر اور پریشانی کہ وہاں پر بھی آپ کو اپنی امت یاد آ رہی ہے کہ ہائے میری امت جہنم میں جانے والی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے انبیاء. پھر اس کے بعد یہ واقعہ اور یہ حدیث جو ہے یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے. بہرحال ساتواں آسمان کی طرف چڑھے تو وہاں پر آپ کی ملاقات, ساتویں آسمان پہ بھی پہرا لگا ہوا تھا, اسی طریقے سے پہرے کو کھولا گیا, دروازہ کھولا گیا, فرشتوں نے مرحبا کہا, خوش آمدید کہی. اور وہاں پر جب آپ اندر پہنچے تو دیکھا کہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر کے ایک شخص جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور ایک فرشتہ ہوتے ہیں اور اس کے طرف نہیں لوٹتے. مطلب ایک فرشتہ جب داخل ہوتا ہے تو دوبارہ پھر وہ فرشتے کا نمبر نہیں لگتا. 70,000 فرشتے ایک بار میں طواف کرتے ہیں اور ایک بار جو طواف کر کے چلا گیا دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا. اتنا بڑا ہے وہ جو نورانی کعبہ. تو یہ فرشتوں کا کعبہ ہے جو اسی سینٹر پر ہے جس سینٹر پہ ہمارا کعبہ ہے, آدم کا کعبہ ہے, اور اسی سینٹر کے اوپر میں نورانی کعبہ ہے جہاں پر یہ لوگ طواف کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کو خیر و برکت کی دعا کی اور مرحبا کہا, خوش آمدید کہی. ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہنا. سبحان اللہ. یہ اس امت کا اعجاز ہے. کیا منظر ہوگا وہ کہ 7واں آسمان ہے اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری
جیسے یہاں سے ایک آسمان کی دوری ہے، اتنا موٹا ایک آسمان ہے، پھر اتنا ہی اونچائی دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی اور چوتھے سے پانچویں آسمان کی، اتنا اونچا اتنا بڑا اسپیس ہے ہمارا۔ اور وہاں پہ اونچائی پہ پہنچنے کے بعد بیت المعمور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ہوش اڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کعبہ کو دیکھا ہوگا جو نورانی کعبہ، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اور اس کعبے سے ٹیک لگا کر کے ایک ہستی بیٹھی ہوئی ہے، کیا منظر ہوگا وہ۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچتے ہیں تو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے اور پیارے نبی۔ بیٹے کیوں کہتے ہیں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اس امت کا کہ ابراہیم علیہ السلام سلام کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک بہت اہم خبر ہم تک پہنچائی، آپ نے کہا کہ میری امت کو میرا سلام پہنچانا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے۔ جنت کے بارے میں انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے اور پانی بہت شیرین ہے، بہت میٹھا، بہت اچھا ہے، یعنی اپجاؤ زمین ہے، اچھا پانی ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں لگی، چٹیل میدان ہے۔ ان کو اس میں پودے لگانا ہوگا، مطلب آپ کی امت کو اس میں پودے لگانا ہوگا، پودے لگا کر کے وہ جنت کے اندر آئیں گے۔ اور اس کے پودے کس طریقے سے لگیں گے؟ اس میں پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کے کلمات سے جب ایک ایک کلمہ بندہ پڑھے گا، ایک ایک کلمات اس کے اندر، ایک ایک پودے اس کے اندر لگیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے خبر دی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا، پھر وہاں سے آپ اور اونچائی پر چڑھے، اور یہ سدرۃ المنتہا یہ ہے انتہا، یہ جبرائیل علیہ السلام کی بھی انتہا، اور یہیں پر سارے احکام آسمان سے اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور دنیا سے چڑھتے ہیں، اور یہیں سے احکامات یعنی اللہ رب العزت کے نتائج فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، اور یہیں سے نتائج جو ہے اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ سدرہ کا مطلب ہوتا ہے ایک درخت، یعنی بیری کا درخت، اس کو کہتے ہیں سدرہ، اور منتہا یعنی انتہا کو پہنچنا۔ تو اس انتہا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا۔ سدرۃ المنتہا میں آپ نے 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی نہریں۔ باطنی نہریں یعنی جو جنت کی طرف جاتی ہے، دودھ، شہد اور دوسری چیزوں کی جو باطنی ہے، اور 2 ظاہری نہریں جو نیل اور فرات ہے، نیل ندی اور فرات ندی جو نہریں ہیں، یہ وہاں سے نکلتی ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ اس طریقے سے سدرۃ المنتہا میں جب آپ پہنچے تو آپ کو پیاس کی ضرورت محسوس ہوئی، پانی کی۔ آپ کے سامنے پھر جیسے کہ آپ دیکھیں سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میزبانی کی جا رہی ہے، مہمانی آپ کی جا رہی ہے، اور آپ کے سامنے پھر 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا پیالہ تھا، ایک شراب کا اور ایک شہد کا۔ وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پسند بھی تھا، اور شہد آپ نے نہیں لیا، اس وقت 3 پیالے میں سے دودھ کو آپ نے پسند کیا۔ وہاں پر بھی نبی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مبارک ہو، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ سدرۃ المنتہا میں کا جو ماحول تھا اور جو وہاں کی خوبصورتی تھی، اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل شکل میں دیکھی۔ 2 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھی ہے۔ ایک بار وہ جب آپ دنیا میں دیکھے تھے، جس سے آپ کا پورا اسپیس جو ہے جبرائیل علیہ السلام سے بھر گیا تھا۔ دوسرا یہاں پر آپ نے دیکھے جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ وہ سبز
خوبصورت رنگ کا، سبز یعنی گرین، خوبصورت رنگ، خوبصورت سا باریک ریشم کا لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے، سبز خوبصورت اور باریک ریشم کا لباس انہوں نے زیر تن کیے ہوئے تھے، 600 آپ کے پر تھے، اور ان میں سے در اور یاقوت جھڑ رہے تھے، مطلب جب آپ نے اپنے پروں کو جھٹکارا تو اس میں سے ہیرے اور موتی جھڑ رہے تھے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خوبصورت پرندہ اپنے پر کو جب ہلاتا ہے تو اس میں سے جو پر نکلتے ہیں لوگ اس کو نعمت سمجھ کر رکھ لیتے ہیں، تو بہرحال یہ ہم تشبیہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو آپ کے بازو تھے، وہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو تھے، 600 پر تھے، اور جب آپ نے اپنے بازو کو ہلایا تو اس میں سے ہیرے اور موتی جھڑ رہے تھے، اور سبز رنگ کا 2 ریشم لباس آپ نے زیبتن کیا ہوا تھا۔ کیا منظر ہوگا جبرائیل السلام کو اصل ان کی شکل میں دیکھنا، کتنے خوبصورت ہوں گے جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ رب العزت کے دوست ہیں، جو جبرائیل سے دشمنی رکھے اللہ رب العزت نے وہی نازل کیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو جبرائیل السلام کو اصل شکل میں دیکھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، مطلب وہ جو بیری کا پیڑ تھا اس کے جو پتے تھے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، اور اس کے پھل مٹکوں کی طرح تھے، ایک قبیلے کا جو مٹکا ہوا کرتا ہے اس کے طرح آپ نے بتایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کے امر نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم نے، اللہ تعالیٰ کے امر نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپنا شروع کیا، جس قدر ڈھانپنا تھا تو اس کا رنگ بدلنے لگا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کا رنگ اس طریقے سے بدلنے لگا کہ گویا کہ اس کے اندر پتنگے گرنے لگے، اور وہ پتنگے سونے کے پتنگے تھے، سونے کے پتنگے گرنے لگے، اور اس کا منظر بدلنے لگا، رنگ بدلنے لگا، اور خوبصورتی اس قدر خوبصورتی اس سدرۃ المنتہا کی ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ اس کے حسن و جمال کو بیان کر سکے، ایسا خوبصورت منظر تھا سدرۃ المنتہا کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے طرف وحی بھیجی جو بھیجی تھی، اور مجھ پر ہر دن اور رات میں 50 وقت کی نماز طے کی گئی، اور جب 50 وقت کی نماز مجھے دی گئی تو یہ معراج پہ بلا کر کے اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہا اس انتہا کو پہنچا دیا، آپ کے مقام و مرتبے کو، اور اپنی امت کے لیے، آپ کے لیے سب سے قیمتی جو تحفہ اور نعمت عطا کی وہ تحفہ تھا کہ آپ کو نماز عطا کی۔ یہ نبی مکرم کی معراج تھی، اور یہ ہم امتی کی معراج ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس حالت میں کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، وہ رحمان، اور اس طریقے سے وہ اس کی معراج ہوا کرتی ہے۔ بہرحال آپ کو 50 وقت کی نماز دی گئی۔ واپس پر جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں سے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت کو پر اللہ نے کیا فرض کیا؟ تو میں نے جواب دیا کہ دن اور رات میں 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اسے امت کے لیے تخفیف کروائیے، یعنی کم کروائیے، تخفیف کا سوال کیجیے، ہلکے کا سوال کیجیے، اور آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکے گی کہ میں اس سلسلے میں بنی اسرائیل کی خوب آزمائش کر چکا ہوں۔ مطلب میں بھی ایک قوم کے ساتھ تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ، اور بنی اسرائیل نے کوئی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ 3 وقت کی نماز تھی، اس میں بھی انہوں نے وہ ڈنڈیاں مارنا شروع کی تھی۔ تو بہرحال آپ کی امت بھی یہ نماز نہیں پڑھ پائے گی 50 وقت کی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے، التجا کیجیے، تخفیف کرائیے، کم کرائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 کر کے نمازیں کم ہوئی، ایک روایت میں آتا ہے 5 کر کے نمازیں کم ہوئی۔ جو یہ حدیث میں بتا رہا ہوں اس میں 5 وقت کی نمازیں۔ پھر آپ گئے اور پھر کم کروا کر کے لے کر کے آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تخفیف کرائیے، اتنی نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت۔ پھر گئے، پھر کم کروائے، پھر گئے، پھر کم کروائے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز ہو گئی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن اور رات کی 5 نمازیں ہیں، اور ہر نماز کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح گویا 50 نماز ہو جائے گی۔
مطلب اللہ کے حاصل میں بات بدلی نہیں جاتی. تو اللہ رب العزت نے جو طے کیا تھا 50 وقت کی نماز، تو یہ تخفیف اللہ کے نبی کی وجہ سے یا آپ کی التجا کرنے کی وجہ سے کم تو کر دی گئی، لیکن ثواب اتنا ہی اللہ رب العزت دے گا جو 50 کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. مطلب ایک نماز کا ثواب 10 کے برابر اور 5 کا 50 نماز کے برابر ہمیں ثواب ملنا ہے. تو جو شخص ایک نیکی کا ارادہ کرے مگر اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. مطلب نیکی کا ارادہ کرنے سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر کوئی عملی جامہ پہنا دے تو صرف اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا جتنا اس گناہ کو اس نے کیا ہے، اور اگر کوئی نیکی کو عملی جامہ پہنا دے تو ایک کی جگہ 10 لکھا جائے گا. ایک نیکی ہمارے لیے ایک نہیں لکھی جاتی ہے، 10 لکھی جاتی ہے. اور نیکی کا ارادہ کرنے میں ایک نیکی مل جاتی ہے. جیسے آپ نے نیکی کا ارادہ کیا کہ میں مسجد بناؤں گا، بس آپ کو مسجد بنانے کا ثواب ملے. جب بنا دیں گے تو 10 کے برابر آپ کو پھر ثواب ملے گا. اور اسی طریقے سے اگر برائی کا ارادہ کیا تو فرشتہ روک دیتا ہے، برائی نہیں لکھی جاتی اس وقت تک جب تک برائی نہ کر لیں. یہ ایک عظیم الشان اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے اس امت محمدیہ کے لیے. اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے تو اس کے مطابق عمل نہیں لکھا جائے گا، اور کرے تو اس کا ثواب لکھا جائے. میں موسیٰ کے پاس پہنچا، پھر یہ بات لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے 5ویں کم لے کر کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ سے کہا کہ اس کو کم کرا دیجئے، میرا مشاہدہ ہے بنی اسرائیل کے لیے اور یہ امت نہیں کر پائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے بار بار اپنے رب تعالیٰ کے طرف رجوع کیا اور اب مجھے حیا محسوس ہوتی ہے، اب مجھے جانے میں شرم آتی ہے، وہ ہے کہ اب میں نہیں جانا چاہتا. اسے مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور مسلم کا میں حوالہ آپ کو پہلے لکھا چکا ہوں 162، اور تفسیر دارالسلام والے میں دیکھیں گے تو وہ دوسرا حوالہ بھی میں نے آپ کو لکھا ہے اس کا. اس طریقے سے آپ کو 5 وقت کی نمازیں دی گئی. سدرۃ المنتہا جہاں پر آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر جب آپ اور اونچا، جیسے امام زاہبی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں ایک ایسی جگہ میں پہنچ گیا جہاں کلموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، یعنی تقریر کی کلموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. سدرۃ المنتہا ایک ایسی انتہا تک آپ کو پہنچایا گیا اور وہاں پر نماز کا ایک عظیم الشان تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. وہاں پر اور بھی 3 تحفے دیے گئے، اور وہ 3 تحفے اس طرح ہیں جو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 وقت کی نمازیں دی گئی اور سورہ بقرہ کی آخر آیت عطا کی گئی، یعنی آمن الرسول والی جو آیت ہے وہ آخر 2 آیتیں عطا کی گئیں، اور اس شخص کے کبیرہ گناہوں کو معاف کرنے کی موعظ سنائی گئی، یعنی خوشخبری سنائی گئی جو کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناتا ہو، یعنی شرک کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناتا ہو. اور یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ ریاکاری بھی شرک. تو ایسا شخص جو کسی بھی چیز توبہ کر لے وہ شرک سے، اور ہر قسم کے شرک، پہلے تو توحید کو وہ جان لے اور شرک سے بچ جائے، تو اس کے لیے بھی خوشخبری سنائی گئی کہ جو کسی کو بھی اللہ رب العزت کا شریک نہیں بنائے گا اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. یہ 3 انعامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. اور سورہ بقرہ کی سورہ فاتحہ کی فضیلت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخر 2 آیت کی کیا فضیلت ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو جو ہے وہ رد نہیں کرتا ہے. یہ 3 نعمتیں جو دی گئی اس کا حوالہ مسلم شریف حدیث نمبر 173، اور اگر اردو کی کتاب میں آپ دیکھیں تو مسلم شریف حدیث نمبر 431، یعنی دارالسلام وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو 431 میں آپ کو اردو کی کتاب میں یہ حدیث ملے گی. یہ 3 نعمتیں دینے کے بعد اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل کیے گئے تو اس میں موتیوں کے ہار تھے اور اس کی مٹی کستوری تھی. یہ بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. کستوری کیا ہوتی ہے؟ جو بہت ہی قیمتی پاؤڈر ہوتا ہے جو
ہرن کی نابی میں ہوا کرتا ہے، اور اس سے اس ماحول کو، اس جنگل کے ایریے کو وہ خوشبو والا کر دیتی ہے. تو اس سے زمین پوری کی پوری جنت کی جو زمین ہے ایسی خوشبو والی زمین ہے. اللہ اکبر، کتنی قیمتی چیز ہے جو جنت کے لیے آسان ہے. پھر آپ کو جہنمیوں کے بھی کچھ حالات دکھائی دیے گئے، جس طریقے سے حدیث میں سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج نصیب ہوئی اس رات میں لال ٹیلے کے پاس ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے، اور وہ ان کے ساتھ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے. میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت وغیرہ کرتے تھے. تو اللہ نے اور ان کے عزتوں کو در پہ رہتے تھے، ان کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزت پہ در پہ رہتے تھے، یعنی اس کی غیبت کرتے تھے. تو یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے سامنے سے نبی مکرم کا گزر ہوا تھا. آپ نے آ کر کے ہمیں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، یعنی ان کے در پر رہتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، چگلی کرتے ہیں. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، حدیث نمبر 4878. جنت کا بھی آپ نے نظارہ بتایا کہ جنت کا ماحول کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا ہے. اسی طریقے سے جہنم کے اندر کچھ اور بھی دوسرے لوگ ہیں جن کے تعلق سے آپ نے فرمایا. ابھی وقت ختم ہو چکا ہے، نہیں تو میں اور بھی جہنم کے تعلق سے آپ کو بتاتا کہ جہنم کے کیسے کیسے مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے آئے ہیں. جو روزہ نہیں رکھنے والوں کا کیا انجام ہے، زانیوں کا کیا انجام ہوگا، اس طریقے سے الگ الگ روایتیں ملتی ہیں جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے سخت عذاب دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے امت کے وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو نہیں فالو کرتے ہیں، پورا نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے کیا انجام دیا جانا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے کر کے واپس لوٹے اور آپ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ وہ بدبخت ابو جہل آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کیا پیش کریں گے آپ، آج کیا نیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ مجھے معراج کرائی گئی. تو وہ لوگوں کو اور اکٹھا کر لیا اور اس نے ایک ہنسی اور مذاق کا ماحول کریٹ کیا، ماحول بنانا شروع کر دیا. لوگ پوچھنے لگے، اور اس وقت کچھ یہودی بھی وہاں پر پہنچے اور کہا کہ بتاؤ کہ خانہ کعبہ، تم مسجد اقصیٰ گئے تھے تو مسجد اقصیٰ کیسی دکھتی ہے، کیسے اس کا نظارہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہو کر کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے فوراً مدد نازل کی اور آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ لا دی گئی. جیسے کہ بالکل آپ ایک صحابی کا نام لیتے ہیں کہ اس کے گھر کے سامنے مسجد اقصیٰ جیسے رکھ دی گئی ہے، یعنی آپ کے نظروں کے سامنے رکھ دی گئی تھی. اور وہ پوچھتا جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے جا رہے تھے کہ اس کے دروازے اتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں ایسی ہیں، اس کا راستہ ادھر سے ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جب بتاتے جا رہے تھے. تو یہودی کہتا ہے کہ آپ نے بات تو پوری کی پوری صحیح بتائی ہے. یہ خود تصدیق کیا اس نے، آپ نے بات تو پوری کی صحیح بتائی ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں، یا آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے بات تو صحیح بتائی ہے لیکن آپ جھوٹے ہیں. اس طریقے سے وہ کہہ کر کے وہاں سے ہٹ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ابو جہل کو ایک بہت اچھا موقع مل گیا کہ میں جا کر کے ابو بکر صدیق سے پوچھتا ہوں. تو وہ ابو بکر صدیق کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، ابو بکر صدیق سے کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا اور پھر وہ لوٹ کر کے آ گیا تو تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ تو جھوٹ بات ہے، اتنی راتوں رات 40 دن کا سفر ایک رات میں کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ یہ کہتے ہیں تمہارے صاحب. بڑا خوش ہو گیا کہ ایک تو گئے، یعنی ابو بکر صدیق تو گئے یا ایمان سے چلے گئے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں تمہارے صاحب. جیسی ابو بکر نے یہ سنا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو کہا کہ ہاں انہوں نے یہ کہا ہے. تو کہا کہ یہ عین سچی بات ہے، اور میں تو اس سے بھی بڑی بات پر ایمان لا چکا ہوں کہ 5 دن بھر میں صبح اور شام جبرائیل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر کے ان کے اوپر آتے ہیں. جب میں اس بات پر ایمان لا چکا ہوں تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ تشریف لے جائیں. اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ عین سچی بات ہے، اس سے سچی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی. یہاں سے آپ کو لقب دیا گیا صدیق کا کہ آپ سچے ہیں، یعنی نبی مکرم کی بات سے تصدیق کرنے والے ہیں. بیچ میں ایک واقعہ اور چھوٹ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لے کر کے آئے تو پھر مسجد اقصیٰ پہنچے، اور مسجد اقصیٰ پہ جب آپ کو لے جایا گیا تو سارے انبیاء وہاں پر تھے. اختلاف ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ پہلے ہوا یا بعد میں ہوا. بہرحال سارے انبیاء مسجد اقصیٰ میں پہنچائے گئے اور سارے انبیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی.
ایک روایت کے مطابق کہ وہ فجر کا وقت تھا، یعنی فجر کی نماز تھی، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہاں سے ہمیں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے امام بنائے گئے، یہاں سے آپ امام الانبیاء کے آپ کو خطاب دیا گیا۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی شرف کی بات ہے، اور قرآن میں بھی ایک جگہ آیا ہے کہ اگر نبیوں سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، انبیاؤں سے وعدہ لیا کہ تمہارے بیچ اگر وہ آ جائیں تو تمہیں ان کی تصدیق کرنا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی، ان پہ ایمان لانا ہوگا۔ تو ہم ایسے نبی کی امتی ہیں کہ اگر انبیاء بھی آ جائیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی فالو کریں گے، انہی کو اپنا امام مانیں گے، انہی کو اپنا امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے پہلے رکوع نہیں کر سکتے، ان کے پہلے سجدہ نہیں کر سکتے، ان کے پہلے سلام نہیں کر سکتے، یعنی ان کے اشاروں کے حساب سے چلنا، ان کے حکم کے حساب سے چلنا، یہ امام ہوتا ہے۔ تو امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، ہمیں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے، ان کے جو حکم ہے، ان کا جو فرمان ہے نبی مکرم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس فرمان کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ اس سے اب ہمارا کوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمارا کوئی رہبر، کوئی رہنما، کوئی امام اور کوئی ہمارا ہادی نہیں ہو سکتا، ہدایت کو پہنچانے والا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام یہاں سے یہ پتہ چلا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پیش کی تو مکہ کے کئی لوگ مرتد بھی ہو گئے، جو کافر تھے اور زیادہ وہ کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے، اور جو ایمان والے تھے ان کے ایمان کو اور زیادہ تقویت ملی اور زیادہ وہ مضبوط ہو گئے۔ ایک دو حدیث سے اور دیکھ لیں، وقت ویسے ختم ہو چکا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 مسجدوں کے سوا زیارت کے قصد سے، یعنی دیکھنے کی نیت سے کسی اور مقام کے لیے سفر نہ کیا جائے، یعنی مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد۔ اسے مسلم نے روایت کیا 133 اور 8 نمبر میں، 1338 میں، یعنی 3 جگہ کے لیے ہم ذات راہ باندھ سکتے ہیں، مسجد اقصی، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی۔ آخر میں ایک حدیث میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام احمد نے عبداللہ بن شقیق کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے ابو ذر سے کہا کہ اگر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ سے ایک سوال پوچھتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا سوال پوچھنا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا؟ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کا نور دیکھا ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی اللہ رب العزت کا دیدار نہیں ہوا ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث سے ملتا ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت کو دیکھا، اس نے جھوٹ بات کہی، یعنی دیدار جو ہے اللہ رب العزت کا وہ جنت میں ہی ہوگا، دنیا کی آنکھ یہ تعب نہیں رکھتی کہ اللہ رب العزت کو دیکھ لے، تو اللہ رب العزت کا دیدار جنت میں۔ یہ ابو ذر والی رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے یہ مسند احمد نمبر 5 حدیث نمبر 147 کی ہے۔ اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور بھی کافی بات ہے لیکن وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے میں یہیں پہ اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اور مزید ہمیں یہ عبرت اور نصیحت سے بھرے ہوئے واقعات کو دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور اس سے عبرت لینے کی توفیق دے کہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں، کہ ہم جنت کو سنواریں اللہ رب العزت کے کلمات سے، توحید کے کلمات سے، توحید کا اعلان کر کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وغیرہ کہہ کر کے جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے خبر پہنچائی ہے اور ہمیں سلام پہنچایا ہے۔ اس طریقے سے 3 نعمتیں جو ہیں اس کی ہم قدر کریں۔ سب سے بڑا جو گفٹ ہم کو دیا گیا ہے وہ نماز ہے، تو نماز کو ہم وقت کی پابندی کے ساتھ، اس کی شرائط کے ساتھ ہم ادا کریں۔ دوسرا، آمن رسول جو آیت دی گئی ہے اس پہ ہم غور و فکر کریں، اس کے اندر کیا عقائد بتائے گئے ہیں، اللہ رب العزت کی کیا معرفت بتائی گئی ہے، کیسے اس سے دعا کرنے کا انداز بتایا گیا وہ ہم سیکھیں، اور اس کو ہم
اپنی نماز کے اندر اور روزانہ سونے کے پہلے اس کو ضرور پڑھیں. اس کی بھی فضیلت حدیث کے اندر آتی ہے کہ سونے کے پہلے سورہ بقرہ کی آخر 2 آیت کو پڑھ کر کے جو سوئے گا اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گی, یعنی اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر ہم توحید پر رہیں گے تو توحید اگر ہم شرک ذرہ برابر بھی نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو ہمیں شرک کو جاننا چاہیے اور توحید سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.